بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندون جن سے پوچھا، اے سمندون، تو نے کسی جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت، میں نے ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی ہے۔ دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر ایسا عجیب ہے کہ اس کے چاروں طرف سے ایک خوفناک اور سنگین قسم کی دیوار ہے، اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے، اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس میں ایک عالی شان مکان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس پر ایک بلند مینارہ ہے۔ اس مینار کے اوپر سونے سے بنے ہوئے 2 خوفناک شیر نصب ہیں، اور ساتھ ہی ایک عقاب جس کی شکل بزرگ آدمی کی سی ہے وہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور جب میں نے اس بلند عمارت پر جا کر دیکھا تو 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے بیچ میں ایک عظیم و شان تخت بچھا ہوا تھا، اور اس پر ایک نہایت حسین شہزادی اور اس کے ساتھ اس کی بہت خوبصورت بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے، اور یہ حسین شہزادی کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اس شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل شہزادی آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورت طلسم کی اس واسطے بنائی ہے کہ جب کوئی دشمن اس طرف حملے کی غرض سے بڑھتا ہے تو ان صورتوں سے آوازیں نکلتی ہیں، پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن حملہ کرنے آیا ہے، تو فوراً اسی وقت مکمل تیاری کے ساتھ اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو ایک عقاب ہے یہ تو ہمارا ادائی ہے، اور جب ہماری عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ اور ان 12 برجوں میں کچھ وقت کے حاکم منصف ہیں، جب کسی اسامی اور فریادی دونوں میں تنازع یا کوئی جھگڑا واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت کے پاس لایا جاتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے تو اس کو یہ دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور اس طرح کوئی بھی شخص بے راہ نہیں چلتا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ پس سمندون جن سے اس شہر کی حقیقت سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا، تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ اور میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آ موجود ہوئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دو۔ چنانچہ ہوا نے حکم کی تعمیل کی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور اس کی بساط کو دیکھ کر آوازیں دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی دشمن آیا ہے، تب تمام اہل شہر اپنی فوج اور لشکروں کو ہتھیاروں سے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے باہر نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ماں فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ بس لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا، پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ حکم کے مطابق وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے۔ تب اس جزیرے کے لوگ ان جنوں پر غالب آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا،
اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ ان آدمیوں کے دستے نے اس جزیرے کے لوگوں کو شکست دے دی اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا۔ اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دے۔ جب خاک اس کی آنکھوں میں پڑی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، اور اس کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ بعض نے کہا ہے ٹڈیاں آ کر اس پلید کی آنکھیں کھا گئی تھیں۔ اس طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کا لشکر سلیمان علیہ السلام نے مار کر دریا میں بہا دیا، اور بادشاہ عنکبوت کی بیٹی جو نہایت حسین و جمیل تھی اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے چلے گئے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔